السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے 6 سبق بہت ہی اچھا بیان اور بہت ہی اعلیٰ کارگزاری مولانا عباد اللہ صاحب کی اس بیان میں ہمیں سب کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں، دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں۔ سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے۔ سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے۔ سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کے دامن پکڑو کامیاب ہوگے۔ سب زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درخت پہچانے اللہ کے رسول۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے آذان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، تمام بیانات کو دیکھا کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق آذان کا حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اجو اجو۔ دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب،
ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، وزیر بعد میں، مسلمان پہلے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہے. حی علی الصلاۃ. آجاؤ نماز کی طرف، آجاؤ نماز کی طرف. بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں. آپ نے کسی کو آواز دی، وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی، نہیں متوجہ ہوا. آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا، یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا، یہ دل کے کان بہرے ہیں. 5واں سبق اذان کا، حی علی الفلاح. کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ وہ تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے. یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت، چالاکی، ہوشیاری سے. نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے. میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا، نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے. جس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا. جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو، چیخ نکلے گی. مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے مسنا ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا، دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا، نماز. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مسنا ہوگا. پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے اذان میں. اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ بھائی. یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی، اپنی بھی پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں ایک مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں، تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50, 60, 70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو، آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی. پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان پہ بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ سب اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، نماز زندہ ہو. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے، واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اذان سن کے دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، کتنی صبح آنکھ نہیں کھلتی، توبہ 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 توبہ. رات کو اللہ 3 بجے زمین کو جھٹکا مارے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں. رات کے 2 بجے تیرے پیٹ میں درد کرے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں.
اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں نا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا۔ توبہ 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 توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اور جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق ہے، ہر مسلمان میں شوق ہو مجھے دین سیکھنا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلانی نہیں آتی، ارے کہ جی میں درزی ہوں پر کپڑے سینے نہیں آتے، ارے بھائی کیا کہہ رہے بھائی، ہاں میں بڑا زبردست کوک ہوں، باورچی ہوں، بھائی یہ کھانا پکانا نہیں آتا ہوں، میں بڑا اچھا کوک۔ آج مسلمان کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان ملا، میں نے کیا پڑھتے ہو کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، فلاں کالج میں ہوں۔ اچھا کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے۔ پہلے کہاں کا پڑھے؟ کہ فلاں کتنی فیس ہے؟ اچھا میں کہا اچھا غسل کے فرض بتانا، کہتا 8۔ میں نے کہا پورے بھی کر کے دکھانے تم نے، اب ادھر ادھر دیکھی 8 کہاں سے پورے کرو؟ اور تبلیغ میں یہ میں نے دین سیکھو بھائی، ہر مسلمان دین سیکھے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرو، بیل آئیکن پر کلک کرو، تمام بیانات کو دیکھا کرے۔ جزاک اللہ۔ مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، اب یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو۔ مغرب میں پڑھ لیا، فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو۔ کیسے عمل بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت سنت موقدہ جو پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دے گا۔ ہاں کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی۔ آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار پڑھے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10، 1 محل 2 محل 10 محل پڑھی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی اچھی کارگزاری سنی، جس میں ہمیں یہ بار بار تلقین کی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو بروئے لا کر دین کے اور تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ جس طرح مولانا صاحب نے اذان کے بارے میں ہمیں سبق سکھایا، اسی طرح اس بیان میں ہم نے پورا یہی سیکھا کہ اللہ کے احکامات کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو کچھ سکھایا اور جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا، تو اسی طرح ہمیں کرنا